سے یزیدی نہر پر پہلا لگانے بعد میں آئے اور صحابہ سارے کے سارے میرے آقا کے عاشق تھے یہ سب سن کر یہ سب نجدی ٹھکانے بعد میں آئے لا عالمی مبلغ اسلام الحاج خواجہ پیر اولیاء بادشاہ فاروق دامت برکاتہ القدسیہ سجادہ نشین مرکزی دربار رحمگڑھ شریف سے ملتمس ہوں کہ آپ مرضی کے مطابق اپنی جو بھی باتیں کرنا چاہتے ہیں مریدین کو جو پند و رسائی کرنا چاہتے ہیں آپ مریدین کو پند و رسائی کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اللہ 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ علیک وصحابک یا حبیب اللہ. مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کسی جگہ پر شادی ہو تو کوئی قوال آئے ہو، یہ چپ چاپ سننے کے لیے قوالی بیٹھے ہوتے ہیں. آپ کو یہ پتہ ہے کہ محفل ذکر ہے، اس میں ہم سارے امت رسول ہیں، ہم سب کو ان کی بارگاہ میں درود بھیجنا چاہیے. یہ آپ کی خاموشی مجھے پسند نہیں آئی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اہل مرتبہ تقدس مآب حضرات علماء اکرام
وابستگان دربار عالیہ مولا شریف، قسم بہ جا میری فتواب مائیں، بہنیں، بیٹیاں، تسی بھی پکھا نوجوان کافی تسی بھی ساتھیوں، بہ جاؤ رائے وفا کے ساتھیوں، ہاں سب تسی بھی بہ جاؤ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو بلا شرکت غیر ساری کائنات کا مالک کو، خالق کو، رازق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ازلی ہے، ابدی ہے، سرمدی ہے، ایک ساعت میں پوری دنیا کو غوث و غیاث کر دے، اس کی عطا کرنے والے سمندر میں اتنا فرق بھی نہیں آتا جیسے سمندر میں آپ سوئی ڈبو کے باہر نکالیں۔ وہ مالک الملک ہے جس کی عظمتیں ہم نہیں بیان کر سکتے، ہمارے پاس اتنی وسعت ہی نہیں ہے، ہمارا ادراک ہی نہیں ہے کہ اس کی اس توحید کے نور سے لائیو جا رہی منور ہو کر آپ تک اس کو پہنچائے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ زمین پر حضور اکرم رحمت دو عالم امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مختلف نظریات میں بٹ گئی، اس کے لیے کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آئے سحر گائی۔ ہم جو بھی کریں، میری عمر نوح کی ہو، میرا فہم صحابہ کا ہو، لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ میں تو آپ کو کئی سالوں کے بعد یہاں پہ آئے، آپ بتائیں پھر 40 سال میں تو لوگ مر بھی گئے، جو نئے جوان ہو گئے، کیا پتہ ہے کڑا بھی کتوں آ گیا ہے۔ تو اس لیے یہاں تو رگڑا چلتا چلے تو لوگ ٹھیک رہتے ہیں، میں رگڑے والا پیر نہیں ہوں، میں اپنی کوشش کرتا ہوں۔ میرے مجدد نے فرمایا کہ ہمارا مشن حلقہ اسلام وسیع گردید و ذاکری کثیر، ہم ذاکر کثیر چاہتے ہیں، اسلام کا حلقہ وسیع چاہتے ہیں۔ ہماری تاریخ یہ ہے کہ مسافر دیکھنا تصویر میری یوں بنائی ہو، ادھر حکم الہی ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ ہم اس عظوم کے لوگ ہیں، تمام اولیاء کبار علیہم الرضوان، بغداد کی سرزمین سے لے کر قصر عرفہ سے لے کر اجمیر سے لے کر لاہور تک آپ جب نگاہ ڈالیں گے تو آپ کو خوشی ہوگی کہ آپ کے مسلک میں یہ کاملین لوگ موجود تھے جنہوں نے آج یہ لا الہ الا اللہ کا نور آپ کے سینوں میں منتقل کر دیا۔ باقی سکوت ہے، اندھیر ہے، بجائے اس کے کہ ہم کفار کے خلاف کوئی بات و نصیحت کریں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ کے نہ خدائی ملا، نہ مثال سلم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ ایک المیہ، مجھے ایک تکلیف ہے کہ آپ بہت سادہ لوگ ہیں، میں پنجابی اتنی اچھی نہیں بول سکتا، اردو بھی میں ڈر کے مارے کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں۔ اس لیے تمام سے اولیاء کرام نے 2 منٹ ایک بات سوچے، جب داتا علی حجویری تشریف لائے رحمت اللہ تعالی علیہ، لاہور میں رام رام کا راج تھا، حضور داتا نے کچھ نہیں کیا، راوی کنارے بیٹھ گئے، اللہ سے لو لگا دی، اور پھر وہ آئے، ان کو بھوک لگی ہوئی تھی، انہوں نے کہا یہ تھوڑا سا دودھ دیتا ہے، توبہ تمہارا، ہمارا پنڈت گرو جو ہے وہ ہمیں پانی کو دودھ کو پانی کر دے گا۔ انہوں نے کہا اگر آج ہوا نا پھر میں یہاں بیٹھا، انہوں نے دودھ پیا، وہ دے آئے، اور زیادہ دودھ ہو گیا، پیسوں نے اور دودھ، یعنی یہ تبلیغ کا پہلا دستک تھی جو کفار لاہور پر داتا علی حجویری نے ڈالی۔ آپ کی برادری کے نثاریہ بھی دودھ آپ سائے ادھر ہی لے کے جاتے ہیں دادا صاحب کی عرص پر،
تو وہ سارے حضور دادا کی بارگاہ میں کلمہ پڑھ کے مشرفہ اسلام ہو گئے. یہ پہلا دستک تھی، یہ پہلی تبلیغ کا پہلا درس تھا جو داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اہل لاہور کو دیا. اب وہ رائے راجو دیکھ رہے کہ آج لوگ نہیں آ رہے، دودھ نہیں آ رہا، یہ کیا چکر کیا ہے. حضور دادا کے غصے میں گیا نا، جیسے پیر کو کہے بھائی پیر کدھر آ گئے، تو غصے نے کہا آپ راضا کر، نے کہا ٹھیک ہے. تو آپ کو کیا بتاؤں، حضور داتا علیہ حجویری دیکھ رہے ہیں وہ اڑنا شروع ہو گیا. داتا نے جوتی پھینکی، جوتی سر پہ لگی، ٹپ 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 نیچے آ گیا تھا. لا الہ الا محمد رسول اللہ. یہ دوسرا تبلیغ تھی. وہ جو گرو تھا وہ حضور داتا کے پاؤں میں گر گیا. یہ ساری باتیں میں کروں، کرامات کی کتابیں بھری ہوئی ہیں پڑھوں. یہ لوگ جو مسجدوں میں بیٹھ کے، ممبر میں بیٹھ کے اپنی منہ میں جھاگیں چڑھا چڑھا کے اولیاء کرام کے خلاف باز کرتے ہیں، ان کی کیا کیفیت ہے، ان کی کیا خدمات ہے، ان کا کیا مسئلہ ہے. ہمارے خانقاہ میں روز 200 400 آدمی روٹی لنگر کھاتا ہے، داتا پہ کئی ہزار آدمی لنگر کھاتا ہے. ان کے یہاں کبھی کسی کو روٹی دی ہے؟ اس لیے کہ جو گستاخ رسول ہوں، رسول اللہ کی بارگاہ کے بے ادب ہوں، ان سے خدا رحمتیں کھینچ لیتا ہے، ان کی زبان سے لذت کھینچ لیتا ہے. اس لیے سوڑی گلی تے کھڑے ٹوئے ٹہ ٹہ پین ارے نہ روئے صبر کے لگی سونے آئے تے کئی تماشے ہوئے. اپنے آپ کو منظم کیجئے گا. اور ہم سب اہل سننا ہے. 5 نماز فرائض اسلام کے اور 5 ہی ہمارے ہیں: توحید، رسالت، خلافت، امامت اور ولایت. ہمارا مقام ان 5 بنیادوں پہ کھڑا ہے. اگر ان پہ کر تو ہر ایک توحید کے لیے 1 گھنٹہ کرتے ہوئے پھر 5 گھنٹے یہاں لگ جائیں گے. لیکن میں بہت مشکور ہوں صاحب خانہ کا کہ انہیں بڑی محبت سے بڑی کھچا کر کے مجھے لے آئے. مجھے اصل میں جو یہ کہنا نہیں چاہیے، لوگ چھپاتے تھے میری عمر 85-86 سال ہے، اور پھر اس وقت ہمارے ساتھ کے لوگ جو یا تو للہ ہو گئے یا چرپائی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں ابھی انگلینڈ، ہالینڈ، ڈنمارک چلا جاؤں گا انشاءاللہ. یہاں بھی پورے پاکستان کا بھی دورہ ملتان سمندری سے ہو کے آیا ہوں. تو میں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے سادہ لوگ آپ ہیں. اس سادگی سے اوپر چلے جائیں. جہاں اور سادگی آپ کی ہمیں قبول ہے، لیکن اسلام کے معاملہ میں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے معاملہ میں، عشق رسول کے معاملہ میں ہم کوئی سادگی قبول نہیں کریں گے. ہماری زندگی کی ایک ایک لمحہ جہاں رسول نے قدم رکھا، اس کی مٹی پر سے ہم جیسے لاکھوں اولیاء واجہ قربان ہو جائے تب یہ قدم نہیں ہوتا. آپ کو کیا پتا ہمارا رسول کیا تھا، اس کی عظمت و شان کیا تھی، کس انداز سے، کس قصب پرسی کے عالم یتیمی کی حالت میں اس بلوغ میں پہنچا. اور جو اس کے ساتھ ہوا وہ تمام اہل مکہ کی پتھر بھی جانتے ہیں. لیکن دیکھتے ہی دیکھتے پورا مکہ لا الہ پڑھ رہا تھا، مدینہ لا الہ پڑھ رہا، شام، نجف، تمام دنیا میں لا الہ کا درجہ بن گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. کیا شان ہے. یہ بجلی کا کرتا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین سے سارے ہلا دی. راہ ڈالنا بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا. آپ اس رسول کی امتی ہیں جس نے تھوڑے سے وقت میں 30 سپاروں کی مختصر کتاب کو پیش کیا. پھر جو کنڈیشن رکھی، اے بنی اسرائیل، اے یہود و نصارہ، مجھے مت مانو. جو بات عیسیٰ و موسیٰ و یحییٰ و داؤد و سلیمان و ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی ہے، چلو اس کے لحاظ پر بیعت کر کے خدائے. وہ کیسے کر سکتے تھے؟ زمانہ یوں ہی اپنے محسنوں کو تنگ کرتا ہے. وہ صلح نہیں، یہ مہربانی نہیں، مہربانی دیتے ہیں یہ ان سے جنگ کرتا ہے. میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی
23 سال کی تبلیغ و ارشاد کی زندگی کو ایک طرف رکھیں اور 1,24,000 پیغمبر جن کی عمریں 900 سال تک ہوئی ہیں ان کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اشرف الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، خدا کے محبوب ہیں، اور پھر یہ کہ خدا کا مقبول ترین وجہ کائنات وہ ذات ہے، وہ نہ ہوتا کائنات بنتی ہی نہ۔ ہم اس رسول کی امتی، ہم پہ مبارک ہونی چاہیے کہ ہمیں رسول نے اپنا امتی بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، معراج پہ گئے، نمازیں ملی، موسیٰ نے کہا یہ تو زیادہ ہے، معاف کرواؤ، 5 معاف، پھر 5 معاف، 10 بار رہ گئے۔ آپ نے کہا آپ نے مجھے شرم آتی ہے، لیکن وہ خدا اپنے محبوب پہ پیار کرتا تھا، جتنی بار دی آپ نے کہا پھر 5 معاف کر دی، پھر 5 معاف کر دی۔ 5 نمازیں تحفہ معراجیہ ہے آپ کے لیے۔ یہ رجب شریف معراج مصطفیٰ کا مہینہ ہے، اور اس لیے کوشش کریں، پیسے دودھ خوب بیچے، جو مرضی کریں، لیکن جو آپ کا اور خدا کا تعلق ہے، کتاب اللہ اور سنت سے جو تعلق ہے، اس کو مت توڑیے گا۔ ایک دوسرا کاروباری جاہل پیروں سے اپنے آپ کو بچائیے گا۔ اگر آپ کسی پیر کو بھی نہ مانے تو وہ بھی نہ ہو جائے، ویسے نہ مانے تو آپ کی مرضی، لیکن رسول اللہ کی محبت کو اپنی پہچان بنا لیں۔ صحابہ اکرام کا یہی ایک شان تھی کہ انہوں نے ہر چیز کو قبول کیا، لیکن ذات محمد کے لیے کوئی بات قبول نہیں کی۔ مجھے کسی بہت بڑے عالم کی بات نام نہیں یاد رہا، تو وہ کہیں مسئلہ پوچھا تو حضور کی بارگاہ سے پھر وہ نکل آئے تو تسلی تھا منافق، تو فاروق حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بارگاہ میں آ کر جی ہمارا یہ مسئلہ تو میں فرمایا جو میرے رسول کا فیصلہ نہ مانے عمر کے پیر، اس کا جواب یہ ہے ڈال وہ گردن پڑی ہوئی۔ ہم اس رسول کے ان صحابہ اکرام کے پاؤں کی خاک ہیں جنہوں نے ہمیں یہ اسلام دیا۔ آج اس جگہ پر میرا کیا رشتہ ہے ان کے ساتھ؟ بلڈ ریلیشنشپ نہیں ہے، برادری کا مسئلہ کوئی نہیں ہے، میں 400 میل دور گڑاشی میں رہتا ہوں۔ یہ رشتہ وہ جو محمد عربی نے ہمیں دیا ہے، یہ محبت کا رشتہ ہے، مومن کا مومن کا رشتہ ہے، ہم اس رشتے میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ شان ہے کہ آپ یہاں سے چل کے گڑاشی میں جاتے ہیں، 200-300 میل کا سفر خرچ کر گرمیوں میں جا کر برسوں میں جا کر ذکر اذکار کر کے، یہ عظمت و شان ہے۔ یہ ہمیں جو فیضان دیا ہے بذریعہ اولیاء اللہ عشق محمد عطا کیا گیا ہے، اس لیے اپنے آپ کو منظم کیجئے گا، نماز کی پابندی کیجئے گا۔ میری عفت مائیں بہنیں بیٹیاں جو آئی ہیں ان میں شرک کا بہت بڑا دخل ہے، شرک بہت کرتی ہے، میں معافی چاہتا ہوں، اس لیے وہ کوشش کریں کہ وہ نماز کی پابندی کریں، اور جب بھی کھانا پکائیں وضو کر کے بسم اللہ کر کے پکائیں، تاکہ اس کی بچوں کے اندر جب وہ رک جائے گا نور بن کے جائے گا۔ یہ ایک خاص بات ہے۔ علامہ نے کہا بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں، مادن زر مادن فولاد بن سکتی نہیں۔ اس لیے ماں بنیاد ہے۔ ماں سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہا چکی بھی پیستی تھی، تلاوت بھی کرتی تھی، روٹی بھی پکاتی تھی، اور اس گھر میں پھر عبدالقادر جیلانی شہنشاہ بغداد کیوں نہ پیدا ہو۔ ہم مجدد الفسانی کے غلام ہیں، ہم مجدد نقشبندی ہیں، ہم صدیق اکبر کے غلام ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ہماری زندگی کا منشوری کی سننا کتاب اللہ سننا، ہم اس ایک منٹ بھی اجازت نہیں رکھتے۔ باقی ہم نہیں، اعوذ باللہ خدا نہ کرے خاکم میں ہم چشتی حضرات ہیں، جو وہ کرتے ہیں سب ادھر ہی جا رہے ہیں، لیکن ہم نقشبندی ہیں، اور ہماری نقشبندیت میں صدیقیت کا نور ہے، اور صدیقیت وہ ہے جن کے لیے حضور فرماتے ہیں ما سبل صدری سبب تو صدر ابی بکر، جو میرے خدا نے میرے سینہ میں نور بھیجا وہ سارا میں نے ابو بکر صدیق کے سینے میں منتقل کر دیا۔ اس لیے دوستو ہم نقشبندی ہیں، اور یہ جو فیضان آپ دیں نقشبندیوں کا فیضان ہے۔ مڑا شریف
خواجہ محمد قاسم بانی مرشد رحمت اللہ علیہ 80 سال جنگل بیابان میں ایک تخت پر خشک لکڑی پر بیٹھے اور 80 سال میں کئی لاکھ انسانوں کو خدا کیا. اس وقت پورے پاک دنیا میں 7,500 خلفائے مجاز مصروف تبلیغ دین حنیف ہے. ہمیں فخر ہے. آپ لوگ میرے لیے قابل احترام ہے, میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے. مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ اتنے تھوڑے سے وقت میں عزیزم نے اتنا بڑا اہتمام کیا, لنگر کا اہتمام کیا. میری مائیں بہنیں بھی ہیں, آپ سب لوگ جہاں پہ تمہیں ہوئے, گرمی بھی ہے, معاملات بھی ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ ایمان والو تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور جب پورے کا پورا اسلام بابا تھا نا, پھر ایک سیکنڈ ایک منٹ میں بابا کے اس نور نے پھر لاہور کی کایا کو پلٹ دیا. اور پھر حجویری آئے, مومن چشتی آئے, انہوں نے کہا کہ سید حجویر مخدوم امم مرکز او پیر سنجر حرم. یہ شان ہے میرے اس پاکان امت کی. آپ لوگ پاکان امت سے وابستہ ہیں اور میری دعا ہے آپ کے لیے کہ آپ کو دونوں جہاں میں عظمتیں ملے اور یہ خوبصورتی تب بنے گی, میرا آنا خوبصورت تب ہوگا کہ آپ نماز کی پابندی کریں گے. تر آنکھیں ہو جاتی ہیں پر کیا لذت اس رونے میں, وہ خون جگر کی آمد سے خوش کی عبادت خوش کی رفتہ بن سوزوں بہتر. ہم تو اس مقام پہ کھڑے ہیں, عشق احمد نہیں تو کچھ بھی نہیں. اللہ اللہ کرے ہزار کوئی, اہل سنت نہیں تو کچھ بھی نہیں. کر یہ دولت نہیں تو کچھ بھی نہیں. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, آستان عالیہ موڑا شریف, عقیدہ اہل سنت و جماعت زندہ باد. آپ تھوڑا سا جائیں گے تو پہلے آپ کھڑے کر سوچ آنکھیں ایسے لگیں گے, یار اس پہاڑ میں اس خوفناک بیابان جنگل میں یہ بابا کیا کر رہا ہے یہاں پر. رب نے کہا جو میرا ہو سب جگ اس کا ہو جاتا ہے. اس لیے آپ بہت خوش نصیب لوگ ہیں جو کسی جگہ سے مرید ہے اور وہ پیر فاسق و فاجر ہے, بیعت فسق ہے. بیعت اس سے کرنی ہے جس کی زندگی کتاب اللہ اور سنت رسول کی آئینہ دار ہو. میرے حضور داتا نے فرمایا کشف المحجوب میں عالم کا ولی ہونا ضروری نہیں لیکن ولی کا عالم ہونا ضروری ہے. علم باج کرے فقیری کافر مرے دیوانہ. یہ سارا کچھ آپ کو نچوڑ دے کر گئے ہیں. پھر آپ آج پیر آ گئے چاہنے والا ہو کا بیٹھا, یہ کیا پیری نیتی ہے. ہم لوگ خدا کی قسم سے میرے پاس ایک تو وقت کی کمی ہوتی ہے, پھر ابھی ایک تیرانہ سالی کا مسئلہ ہے, سفر کے معاملات ہے, اور جو تباہی میری سفر میں نکلی ہے تو بس استغفر اللہ, تباہ و برباد اور راستے خراب ہے. بتائیں جناب راستے خراب ہے اپنا ہے. یہ قریب سے ہم یہاں ہو کے چلے جاتے ہیں. وہ ان کو محبت ہے, محبت کا بھی اصول ہوتا ہے نا. محبت یہ نہیں کہ مجھے شام کو میں نے بہت کچھ دو چار باتیں کی ہے, اتنا تھک گیا تھا وہ چونکہ چھولے گاڑی کو ادھر ادھر. تو اس لیے میں آپ کے پیار کو سلام کرتا ہوں. باتیں بہت ہے کرنے کو, سفر کی نہیں کہ وہاں پہ بابا بیٹھے ہوئے تھے سیالکوٹ میں, نہیں کوئی ایسا بات نہیں, کسی کی پرواہ نہیں کرتا. آپ کے پاس بیٹھا ہوں, میں حق ملتا کہ میں آپ کچھ دے کے جاؤں. اور اس لیے مجھے اب اس خوشی جب آیا میں دیکھا کہ انہوں نے اتنی محبت اتنی خوشی سے اتنا بڑا پروگرام بنا دیا ہے. میرا کہا تھا 2-4 منٹ ٹھہرے گے, 2-4 آدمی ہوں گے. الحمدللہ ان علماء کو, ان ناتخوان حضرات کو دیکھ کر ان کو سلام کرتا ہوں. میں میرے سے معذرت چاہتا ہوں کہ میری ادھر کے سفر کی وجہ سے میں کوئی وقت نہیں تھے, بلکہ وہ اشتہار بھی میرے پاس دیکھا جی جمعہ آپ نے گوندل پڑھانا ہے. تو وہ چودھری صاحب کو میں نے کہا جی جمعہ گوندل میں ضرور پڑھا سکتا ہوں, لیکن یہ بتائیں یہ تو یا تو یہ پروگرام نہ رکھتے, آپ جمعے کو رکھتے ہیں. اب مجھے آگے جا کے پھر وہاں سے یہاں اس کچی سڑک سے وہاں کشتہ میں آ سکتا ہوں, وہ عنوان دے دو. تو انشاءاللہ گاہے گاہے یہاں
یہ کہتا چلوں کہ کبھی کبھی ہم پڑھتے خوشا مسجد و مدرسہ خانقاہ کے در وقت کی لوکال محمد. میں یہاں زاہد آباد شریف کا دول ایک جگہ بنائی ہے اسلام آباد میں پشاور روڈ پہ. وہاں بہت بہت گھر بھی ہے، آستانہ بھی ہے اور درس ہے. درس ہے خاص میں سے الفاروق اسلامی اکیڈمی ہماری وہاں ہے. وہ بچے حفظ کر رہے ہیں. آپ کے بچے بھی ہیں جو ہم ویلکم کریں گے. تو ابھی ایک جو 12واں مہینہ دسمبر کا پہلا ہفتہ ہے اتوار، وہاں صاحب کورس ہوتا ہے. بڑا بھی کورس جو ہے وہ اس دفعہ جون کے پہلے جمعہ ہفتہ اتوار کو ہو رہا ہے. تو میں بہت مشکور ہوں آپ کا، جو میری مائیں بہنیں ہیں ان کا مشکور ہوں، اور اللہ کے حضور بولتے ہیں